متعلق آج بھی لوگوں کے درمیان منحوس سمجھا جاتا ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 13 دنوں کو اور ان دنوں میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا، اور ان دنوں میں شادی بیاہ کے معاملات سے بھی بعض لوگ آج بھی خوف کھاتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی شادی کر دے دی جاتی تو پھر اس کے بعد جب یہ مہینہ آتا تو ان دنوں بچیوں کو بلا کر اپنے گھروں میں رکھ لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایام جو ہے منحوس ہے، ان دنوں میاں بیوی جو نیا جوڑا ہے ایک ساتھ نہ رہے، ورنہ رہیں گے تو پھر آپس میں جھگڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، یا پھر زندگی میں روزگار کا یا مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ معزز حاضرین کرام، ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو بھی بخوبی مان لے، بحسن عقیدت اس بات کو مان لے، اور اس بات پر کامل یقین رکھے کہ جب کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس نقصان پہنچانے والے لوگوں میں ساری کائنات کے لوگ بھی جمع ہو جائیں اور ہمارا نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن رب نہیں چاہے، پروردگار نہ چاہے کہ ہمیں نقصان ہو، تو پھر کائنات کے سارے لوگ مل جائے، زمین و آسمان ایک کر دیے جائے، تب بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ جب رب چاہتا ہے تو بندے کو خوشی بھی ملتی ہے، جب رب چاہتا ہے تو بندے کو آزمائش اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور ایک جگہ رب تعالی کا ارشاد ہے کہ تم ایمان لائے اور یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، بلکہ تمہارے ساتھ آزمائش ہوگی۔ فرمایا گیا، فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے اور اس کے بعد تم آزمائے بھی ضرور جاؤ گے، یعنی یہ کہ فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دائرہ ایمان میں آنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب آزمائش نہیں ہوگی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آزمائش، مصیبتوں کا آنا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور جو بندہ اس امتحان میں رب کی طرف رجوع کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا۔ اور جو بندہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں گر کر رب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ ناکامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ ہی دنیا و آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین اکرام، سفر المظفر کا یہ مہینہ جس کے متعلق عرب میں ایام جاہلیت میں بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن آمد اسلام کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد یہ بات واضح فرما دی گئی کہ سفر میں کسی طرح کی کوئی منحوسیت نہیں ہے، کسی طرح کا اس میں کوئی برا دن یا برے ایام نہیں ہوتے۔ حاضر کرام، وہ دور تھا کہ جس میں یہ کثرت سے معاملہ ہوتا تھا، لیکن آج بھی کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، اور جن میں نے عرض کیا کہ لڑکیوں کو ان کے سسرال سے بلا لیا جاتا ہے اور اپنے گھروں میں رکھ دیا جاتا ہے، جب 13 تیزی کے یعنی 13 دن چلے جاتے ہیں، جسے 13 تیزی وہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو اپنے سسرال بھیجا جاتا ہے۔
حاضرین کرام، یہ ایمان والے کا معیار نہیں ہے کہ وہ ان خیالات پر یقین رکھے، بلکہ ایمان والا تو وہ ہے جو ہر نفع و نقصان کا مالک رب تعالیٰ کو سمجھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نفع و نقصان پہنچتا بھی ہے تو اس کا پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، جس کی جانب سے نفع بھی پہنچتا ہے، نقصان بھی اس کی طرف سے۔ اسی لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عموماً یہ بچوں کو کم سنی میں یاد دلا دیا جاتا ہے، بچوں کی جو ہے ابتدائی تعلیم میں ہی یہ باتوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، بلکہ استاذ اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو ترجمے کے ساتھ یاد دلاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ صرف رٹے نہیں بلکہ اس کو سمجھے بھی۔ یہ ضروری ہے کہ مسلمان کا مطلب، ایمان والے کا مطلب، مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام باتوں کو صرف طوطے کی طرح رٹ لے اور کام چلا لے، نہیں۔ ہر ایک کا مقصد ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا ایک مقصد ہے کہ وہ کلمے کو صرف پڑھ لے تو کافی نہیں ہے، کلمے کو سمجھے بھی۔ اب یہاں پر وہی فرق پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے کلمے کو پڑھایا، کلمے کا معنی و مفہوم بتا دیا، لیکن سمجھایا اللہ والوں نے، بزرگوں نے سمجھایا اس کے معنی کو، اس کی حقیقت کو سمجھایا۔ پڑھانے والے کا کام تھا پڑھا دیا، اللہ والوں نے اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا دیا۔ اسی طرح اب یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اب اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ عام بات ہے کہ کلمہ پڑھ کر زمانہ ہو گیا، کئی دن گزر گئے، کئی مہینے ہو گئے، ان کی زبان پر پھر کلمہ نہیں آیا۔ اب یہی وہ موقع ہوتا ہے، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ والوں کی مجلس میں کلمہ طیبہ کا ورد کرایا جاتا ہے، اسے پڑھایا جاتا ہے، اس کی زبان پر بار بار جاری کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ دیکھنے والے کو سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ نے کیا تھا، کیا صحابہ نے کیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ اہل سنت الجماعت کا خاصہ ہے کہ یہاں صرف پڑھایا نہیں جاتا، سمجھایا بھی جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ کلمے کے معنی کو سمجھتا ہے، کلمے کی حقیقت کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ کامل ایمان اسے نصیب ہوتا ہے، وہ مسلمان سے مومن کے درجے کو پہنچتا ہے۔ کیا ہے، کیا سمجھایا؟ لا، اللہ والوں نے کیا بتایا؟ ایک ایک لفظ کو واضح کر کر بتایا، اور یہ بتایا نہیں ہے بلکہ دلوں میں بٹھایا بھی ہے۔ حاضرین کرام، آج ہم بچوں کو تعلیم دے، بچوں کی عادت ہوتی ہے ذرا سی بات سکھاؤ، کچھ دیر میں پھر بھول جاتے ہیں، پھر سکھانا پڑتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، جب دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، بچے کے ذہن و فکر میں بات بیٹھتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آج ہمارے بڑوں کا عمر رسیدہ، عمر جن کی بڑی ہے، جو 20، 25، 40 کی عمر میں ہے، آج ہمارا حال یہ ہزاروں اچھی باتیں سنتے ہیں کہ پوچھا گیا کیا ہے یہ سننا، تو کسی نے کہا کہ سننے کا مقصد ایک ہی ہے، ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکال دینا۔ نہیں، اللہ والوں نے کیا بتایا، بزرگوں نے کیا بتایا؟ فرمایا ان دو کانوں کا مطلب ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے دل میں بٹھانا، ایک کان سے دماغ کو پہنچانا، ذہن نشین رہے، دوسرے کان سے سن کر قلب میں بٹھانا۔ یہ اللہ والوں نے سمجھایا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھے آپ اللہ والوں کی بات کریں، علماء کا معاملہ الگ کر کے بتا رہے، تو میں کہوں گا کہ حضرت غالباً ایک مجذوب تھے، اور غالباً ان سے پوچھنے والے خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک مجذوب شخص جو ہے خبر کھو دیتا تھا، اندر سے
جو سر کا ڈھانچہ ہوتا وہ نکلتا، کبھی سر نکلتا، کچھ بھی نکلتا، تو اس نے ایک کاڑی کان میں ڈالتا تو آر پار ہو جاتی، وہ اسے نکالتا پھینک دیتا. مجذوب تھا، پاگل تھا، کون اس کو جو ہے اس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا. آپ بیٹھے رہے، یوں دیکھتے رہے اسے، اور پھر ایک موقع آیا کہ ایک خبر کھودا تو اس کے اندر اس نے پھر اس سر کے اندر جو ہے کاڑی ڈالی تو وہ باہر نہیں نکلی، ویسے ہی رہی، اسے چوم کر خبر میں رکھ دیا. جب وہ اس طرح 2-3 چیزیں معاملات کیا پھر نکل گیا. اپنے پاگل پن میں ہے، مجذوب ہے. ایک مجنون ہے جس کا معاملہ اور ہے، جس پر خود شریعت کا قلم نہیں چلتا، اور مجذوب وہ ہے جو اللہ کی محبت میں پاگل ہوا. اب ہر پاگل کے ہاتھ پر چومنا شروع کر دیجیے گی. کوئی ایک میلے کچیلے کپڑے میں مل گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا. آج ہے ہمارے پاس معاملہ، علماء سے رجوع نہیں ہوتے، مفتیان اعظام سے رجوع نہیں ہوتے، 2 منٹ ان کے پاس نہیں بیٹھتے، رستے میں میلے کچیلے کپڑے میں پتہ نہیں. حالانکہ برا بھی نہ کہو تو بھلا بھی کہنے کی آپ کو کیا حقیقت ہے. آپ نے علم دین کی طرف چھوڑ کر کہنے لگے، چائے پلانے لگے، اس کے ساتھ جو بھی کرے. لیکن علماء بھی تو ہے، دوسرے بزرگان دین بھی آج حیات سے ہیں، ان کی بھی خدمت کرو، نہیں کرنا مقصد نہیں ہے. تو بہرحال لیکن مجذوب میں مجذوب کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے جو دکھا میلے کپڑے میں وہ سارا مجذوبی ہے، اللہ والا یہ سمجھتے. یہ نہیں کہا جا سکتا، اس پر خاموشی رکھنا بہتر ہے، لیکن بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے آج کے دور میں. تو بہرحال معزز حاضرین اکرام، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بتا شخص کیا بات ہے، یہ کیا حرکت تھی تیری؟ وہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے میں جو عمل کر رہا تھا، جس مردے کے کان سے کاڑی باہر نکل جاتی میں جان جاتا کہ یہ وہ تھا جو سن کر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی کھوپڑی کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا، زمین میں واپس نہیں رکھتا تھا. اور جس کے کان سے اس پار نہیں نکلتی کوئی کاڑی تو میں سمجھ جاتا کہ یہ سن کر عمل کرنے والا تھا. حاضرین کرام، اس واقعے کو کتابوں میں بزرگان دین کے واقعات میں سوانح میں لکھا ہوا. تو بہرحال آج کا تو ایسا پورا شوق دور ہے کہ مسائل اختلافات کا بڑا دورہ ہے، اور ایسے وقت میں ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنے عقائد اور نظریات کو درست کر دیں. پہلا ہمارا جو کام ہونا چاہیے وہ ادب والا ہونا چاہیے، ادب کا جامہ پہننا چاہیے، ادب کو اپنا لباس بنانا چاہیے. اگر ادب نہیں، اس لیے کہا گیا نا کہ ادب سب سے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب سب سے پہلا قرینہ ہے. قرینہ کہتے ہیں سیڑھی کو، واسطے کو جس سے پہنچا جاتا ہے. ادب قرینہ ہے محبت کے سب قرینوں میں. حاضرین کرام، اب یہی اگر ہم معیار لے کر چلے، یہی ہم نسخہ لے کر چلتے ہیں، یہی بات کو پیش نظر رکھ کر چلتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کی قدرت پر بھی یقین ہوتا چلا جائے گا، خدا کی ذات بھی سمجھ میں آنے لگے گی، مصطفیٰ کی عظمت و شان و رفعت سمجھ میں آنے لگے گی، اہل بیت و عظام کا مقام بھی سمجھ میں آنے لگے گا، اسی طرح ائمہ سلف و صالحین اور احترام کا مقام بھی سمجھ میں آنے لگے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ادب کا دامن چھوڑ کر بات کرنے لگتے ہیں. اب چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے میلاد پاک کا تو کہنے لگیں گے، ہر ایک ایرا غیرہ سب کہنے لگیں گے کہ کہاں لکھا ہے، کدھر ہے، جیسے کہ انہوں نے بخاری شریف کو حفظ کیا ہے. ماشاءاللہ. حاضرین کرام، جس کا جو کام ہے وہی کام کیے تو اچھا رہتا ہے. آپ کا کام ہے سوال کرنا، جو علم نہیں جانتے. یہ معیار کو، اس چیز کو بھی سمجھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آج کل دعویٰ ہے بڑا کہ نہیں ہم بھی تحقیق کر سکتے، ہم اپنی طرف سے تحقیق کر لیں گے کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے. تو آپ کو اتنی عربی آتی، گرامر آتا آپ کو؟ آپ اپنی مرضی سے حدیث پاک کے معنی مفہوم نکالیں گے؟ حدیث کے اسماء و رجال کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ حدیث پاک حسن ہے، حسن ہے یا غریب ہے، اس کا معیار سمجھتے ہیں، اس لفظ کو سمجھتے ہیں؟ صحاح ستہ میں کتنے حدیثوں کے نام آتے ہیں معلوم ہے؟
کون سے حدیث کے امام کون ہیں نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ صحیح بخاری کے جو جمع کرنے والے ہیں، جن پر خود بخاری کا نام ہے، وہ حدیث کے اس امام کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم کے امام کا نام کیا ہے؟ ارے سب چھوڑ دیجئے، حضور کے والدین کا نام کیا ہے بتا دو، جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ اگر کوئی راستے میں روک کر پوچھ لے ایسے محققین کو جو گلی بازاروں میں بہت ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، میں یہ بات جوش و جذبے میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں تھوپ رہا ہوں، خدا کا حکم بتا رہا ہوں۔ خدا کا حکم کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ ایسا اپنی عنایت اور اپنے علم پر بھروسہ ہو گیا ہر ایک فرد کو، گھر کی خواتین کو بھی ہو گیا، نہیں یہ بات ہم جو بول رہے ہمارے امی ہمارے دادی کرتے تو وہی صحیح ہے۔ ان کانوں نے سنا ہے حاضرین اکرام، آپ کے دادی نے کہا ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو درست ہے۔ اب آپ کے دادی آپ کے نانی تیرا تیزی کو مناتے تھے، تیرا تیزی میں منحوس جانتے تھے، تو یہ آپ کے دادی کا فیصلہ، آپ کے نانی کا فیصلہ، یہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی گھر کے بڑے کا فیصلہ بھی نہیں چلتا اگر وہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے ہر گھر میں، یہ نظام، یہ طریقہ، یہ اصول و ضوابط ہونا چاہیے، اس کے بعد بات کی جائے۔ حاضرین کرام، یہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کیا کر رہے ہیں علماء کرام، کیا کر رہے ہیں مشائخ نظام، کچھ نہیں کر رہے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو جمع کرنا۔ موضوع صاحب کا کام ہے آزاد دے کے جانا، گلی میں کھٹا مارنا، مار کے بلا کے مسجد کو لے کے آنا۔ یہ میں نے سنا ہوں، یہ میری زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، میں کوئی دل کی بات عرض نہیں کر رہا، خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ دماغ میں بن گیا سو۔ یہ ہمارے ذہن ہے، یہ امام و مؤذن کا کام نہیں ہے کہ آپ کو گھر پہ کھٹکا ماریں گے آئیے نماز کو بولنا۔ آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھے برے کی تمیز دی ہے، آپ کا کام ہے مسجد کو آ جائے۔ آزاد کس کے لیے ہے؟ بولیے، نہیں ہو رہے ایسی باتیں ہمارے بستیوں میں بھی، ہمارے ذہنوں میں باتیں آ گئی، یہ کام نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک دیکھیں تو حضور نے دو لوگوں کو کہا، ایک اپنی اہل بیت کو، جب مکان اقدس سے نکلتے تھے تو بازو ہی مکان تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آواز دیتے اے اہل بیت النبی نماز ادا کر لو، یہ ملتا حدیث بات۔ دوسری طرف صحابہ جو آپ کے ملنے جلنے والے تو ان کو کہہ دیتے تھے۔ اب اسی معیار کو آپ لے کر نہیں چل سکتے، دوسری باتوں کو اپنی طور پر لازم نہیں کر سکتے۔ اب جب ایسی من مانی باتیں آ جائیں گی تو پھر دین اسلام کا حکم اور شرع کا حکم کیا رہے گا؟ ہم اپنی طرف سے سمجھ لیں گے فلاں دن منحوس، فلاں مہینہ منحوس، فلاں وقت اچھا نہیں ہے، بھری مغرب کا وقت آتا ہے تو اس بارے میں حدیث پاک ملتی ہے، منحوس نہیں بتایا گیا، بتایا یہ گیا، اب یہ بھی سنو، فرمایا گیا جب عین مغرب کا وقت آ جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں واپس بلا لو، گھر میں بٹھا لو، فرمایا، یہ حدیث پاک۔ اور آگے کیا فرمایا وجہ بھی سنو، ہمارے آقا نے سب کچھ بتایا، علم غیب رکھنے والے میرے آقا، اللہ نے علم ایسا دیا تمہارے ہمارے ناپنے تولنے سے نہیں نپتا نہ تلتا، دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ تھے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ کے علم مبارک میں نہیں تھا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ وجہ یہ ہے اے میرے لوگوں، فرمایا کہ یہ ہے کہ اس وقت شیاطین کا گروہ گزرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شیاطین کا گروہ، شیاطین گزرتے ہیں راستوں سے، گلیوں کوچوں سے، بازاروں سے، اور ایسے وقت میں وہ بچوں کو چھینتے ہیں، فرمایا
انہیں ٹچ کرتے ہیں تو جب وہ ٹچ کرتے ہیں تو وہ ان کو بخار آتا ہے یا امراض ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب بعض یہ کتب میں ملتا ہے کہ شیاطین کے تعلق سے تو نہیں، البتہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کم سن بچے جو بالکل 2 سال کے اندر ہے یا 1.5 سال کے اندر ہے، جو بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو ملائکہ اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں، بلکہ اس وقت جو بچہ مسکراتا ہے تو اس کے اطراف میں فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بتایا گیا۔ اب یہی بات کو سب مان لیتے ہیں، جب امام حسین کو جھولا دینے کی بات آئی تو دلیل پوچھتے۔ ہمارے ذہن ایسے ہے، ہمارا ایمان ایسا ہے، یعنی اپنی مرضی کی بات آئی تو اوکے، اگر کوئی اوپر والوں کی بات آئی، بڑوں کی بات آئی تو دلیل نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے۔ میں آج آپ کے سامنے محض یہی بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ یہ موقع نہیں تھا میرے پاس، لیکن پھر بھی عرض یہی کر رہا ہوں کہ نظریے کو درست کرو، نیتوں کو درست کر لو، چاہے وہ رزق کے معاملات میں ہو، چاہے کسی بھی معاملات میں۔ ہاں، یہ حضور نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بری نظر کے بارے میں ضرور بتایا۔ دن اور ایام کو منحوس نہیں کہا گیا، ہاں دن ایک سے بڑھ کر ایک اچھے ہیں، مہینے ایک سے بڑھ کر ایک اچھے مہینے ہیں۔ اور نظر بد کے بارے میں فرمایا کہ نظر بد کا ہونا حق ہے، فرمایا حضور نے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ نظر بد جب کسی انسان کو ہوتا ہے، لگتی ہے، تو فرمایا اسے خبر تک پہنچا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا فرمایا؟ اگر کسی لہیم شہیم اونٹ کو نظر لگ گئی، جانور کو، ہوتا ہے اکثر قربانی کے ایام میں آتے ہیں، بکرا آ گیا، ہو جاتا ہے ایسا، نظر لگ گئی یا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اونٹ کی مثال دی تو بکری ہے۔ فرمایا کہ اونٹ کو جب نظر لگتی ہے تو فرمایا وہ برتن میں پہنچ جاتا ہے، فرمایا۔ اب اس کو کیا سمجھتے آپ؟ بولیے، برتن میں کیسا پہنچتا ہوں؟ محققین ہے نا، آج حدیثوں کی جو ہے بات کرتے ہیں، ہم تحقیق کر لیتے، ہم حدیث میں دیکھ لیتے، ڈھونڈ لیتے، ہم معلوم کر لیتے۔ آئیے معلوم کریے کیسا معنی نکالتے اس کا آپ، کیسا نکالتے؟ اونٹ برتن میں پہنچ جاتا، کیا معنی لیتے؟ پھر دیکھنا پڑتا، دوسری کتابیں کھنگالنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس حدیث کے جو متعلق جو تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، اس کے ترجمے، اس کے معنی ہیں، دوسری کتابوں سے ریفرنس نکال کر دیکھنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ اونٹ برتن میں پہنچنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور برتن سے مراد کے کھانے کے برتن میں پہنچ جاتا ہے، کھا لینا اس کا بہانہ بن جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضور کا جواب کلم ہے، چھوٹی سی بات میں، اتنے جملے میں اتنی بات چھپی بھی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جنہوں نے ہمیں بخشوانے میں کمی نہیں رکھی، ہم ان کے لیے سبحان اللہ بولنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اب آج جمعے کا بیان میں بھی ایسی ہونا بولتے ہیں لوگ، ہر جگہ مختصر ہونا ہے، ٹائم کے اندر ہو جانا، تو اتنا بولنے کے لیے سرکار کی علم کا صدقہ بھی ملنا، اتنا سننے کے لیے دل و دماغ بھی ملنا، اس لیے آدھا پون گھنٹہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان ہے کہ اتنا بولے، صحابہ سنے سمجھ گئے، یہ ان کے بولنے اور سننے سمجھنے کی شان ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم نہیں ہیں اس لائق، نہ بولنے والا ویسا ہے، نہ سننے والے ویسے ہیں کہ بات نہیں سمجھ سکتے، چاہے کسی بھی مقام پر بات ہو۔ کوشش، کچھ علم کی خیرات مل گئی مدینے سے، علی علم کا دروازہ ہے، علی کی ولایت کے صدقے میں مل گئی، تو کچھ باتیں آ جاتی تو ہماری زبانوں پر سبحان اللہ آنا چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب ربیع الاول آنے والا ہے، اس ٹائم پہ بھی سبحان اللہ زیادہ رہنا چاہیے، اور اس 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے، ایسا رہنا، سو رہے نہیں نا آپ، جواب دیتے رہنا، یہاں سے جاگنے کے دن ہے اب۔ بولیے سبحان اللہ۔ پیچھے آخر تک بولیے سبحان اللہ پہ کوئی بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا، فتویٰ لگا تو فتوے کے لیے الحمدللہ حضور نے ہم حیدرآبادیوں اور اس دکن کے علاقے کے لیے امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو مدینے سے یہاں بھیجا ہے۔
ایک شخصیت ایسی ہے جن کے قدموں میں لاکھوں ہزاروں مفتی یا علماء ہیں. فکر مت کریے فتوا دینے کے لیے، فتوا نہیں فتوے ملتے ہیں آپ میلاد مصطفیٰ منانے کے. تو کون سا جشن میلاد مصطفیٰ ہے؟ 1500 سالہ. کیسا ہے؟ 1447 ہجری آج چل رہی ہے، لیکن اس میں جو ہے 1500 کس طرح ہو رہی ہے؟ تو اس کی بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال مکے میں رہے. کتنے ہو گئے؟ 40 + 13 = 53. کتنے ہو گئے؟ 53. اور یہ جو سنہ ہجری کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، وہ ہجرت کے ساتھ اس کے شروع ہوا تعلق. صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تمام جب لوگوں نے ان چیزوں کو جمع کیا تاریخ، اسلامی تاریخ بنانے کے لیے، کیلنڈر کو جو ہے وجود میں لانے کے لیے، تو کیا کیا کہ کہے کہ پہلے دیکھے کہ حضور کی ولادت سے رکھے، پھر سوچا اعلان نبوت سے، پھر سوچا کہ نہیں ہجرت سے رکھے کیونکہ اسلام کے عروج کا وہاں سے آغاز ہے. جب حضور نے سفر کے مہینے میں ہجرت کا آغاز فرمایا تھا، وہاں سے اسلام کو عروج ملا. ورنہ مدینے میں 100 سے زیادہ مسلمان، بولیے جنرل نالج چاہیے، معلوم ہے نا ہم کو کتنے 13 سالوں میں زیادہ لوگ نہیں ہوئے. لیکن جب حالانکہ 7 سال تک بھی 40 مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، 6 یا 7 سال تک بھی 40 مسلمان بھی نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 40 میں مسلمان ہیں. کون سے؟ 40ویں نمبر پہ ایمان لائے آپ. اور وہ جس وقت لائے تھے اس وقت 6 سال ہو چکے تھے. کتنے ہو گئے تھے؟ 6 سال چل رہا تھا، 6واں سال یا 7 سال ہونے کو آ رہے. تو یہاں تک تو بچے کتنے؟ پھر 6 سال. تو اس میں بمشکل ہوئے ہوں گے 40 60 یا تو. لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینے کو گئے، تو پھر مدینے کو جب حضور تشریف لے گئے تو پھر یہاں سے اسلام کے عروج کا معاملہ ہوا، یعنی بلندی. اسلام ایسا پھیلا مدینہ تشریف لے جانے کے بعد. حضور نے خود دعا کی مدینے پاک کے لیے کہ یا اللہ مکے میں ایک برکت ہے تو یہاں پر دگنی اس سے برکت عطا فرمائے. تو حاضرین اکرام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نظریات و عقائد کو درست کریں. اور 1500 سالہ جشن ہے تو 1447 + 53 کتنے ہوتے؟ بولیے، میکس نہیں آتی کیا؟ 1500 بولیے زور سے، کیونکہ میں آگے بڑھتا ہوں بات کو ختم کر دیتا ہوں. اس لیے 1500 سالہ جشن آمد مصطفیٰ اور میلاد پاک کا موقع ہے. ہر جگہ علماء کرام اس کے متعلق کہتے رہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور حضور کا میلاد اسی طرح ہم تمام کو جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، تو 1500 سالہ جشن آمد مصطفیٰ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں. جس لحاظ سے آپ میلاد مصطفیٰ منا سکتے ہیں، سب سے بہترین اعلیٰ معاملہ تو کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے قلب کے اندر اس خوشی کا احساس پیدا کریں حضور کی ولادت کا، آمد مصطفیٰ کا. پھر ساتھ ہی ساتھ گلی کوچوں کو سجانا ہو، یا درود شریف کی محافل کا اہتمام ہو، یا حضور پاک کے ذکر پاک کے میلاد کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. اگر کسی کو جاننا ہے تو علماء سے رجوع ہو سکتے ہیں، یا آخر بھی حاضر ہے خادم آپ کا بتا سکتا ہے. تو آپ بلا جھجک بغیر کسی شک و شبہ کے اہتمام کریں میلاد مصطفیٰ کا. حاضرین کرام، تو یہ رہی ایک چیز. تو بہرحال ساری باتوں کا لباب یہی ہے کہ ہم تمام اس بات پر یقین کر لیں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم نے کم سنی میں پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ نے اس کا مفہوم بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر. اور کیا ہے اس کے بعد فرمایا گیا من القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ ہر خیر و شر کس کی جانب سے ہے؟ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے. یہ ایمان مجمل ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. اور یہ وضاحت کس کی ہے؟ جو کلمہ ہم نے پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کی وضاحت ہے. ایمان ہو تو اللہ پر کیسا ہو؟
تو بہرحال حاضرین کرام یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ پورا کامل ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم اس لحاظ سے کسی بھی دن یا مہینے کو منحوس نہیں سمجھ سکتے، برا نہیں سمجھ سکتے، الا یہ کہ جس طرح حضور نے فرما دیا نظر بد کے متعلق، یا بچوں کے جو شیاطین ان کو بھری عین مغرب کے وقت میں جو چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، جس سے انہیں امراض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑے، یہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن دنوں کو بعد کا تعین کرنا یہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہر نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو کیسے لازم پکڑتے ہیں کہ یہ دن خراب ہے، اس دن میں برائی آنے والی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان بھی رکھے اور ان دنوں کو بھی برا جانے؟ جب اللہ ہر چیز کا نفع و نقصان کا مالک ہے تو وہ چاہے تو کسی بھی دن ہمارے لیے نفع والا بنا دے، وہ چاہے تو کسی بھی دن کو ہمارے لیے نقصان والا بنا دے۔ حاضرین کرام اسی لیے بتایا گیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا اور پیش کیا گیا کہ یہ شخص جو ہے منحوس ہے، جو کہ جس کی شکل کی ہوئیت کا عالم یہ تھا کہ جو سیاہ تھا اور اس کی ایک آنکھ تھی، دیکھنے میں بڑا عجیب معلوم ہوتا تھا۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ جو ہے بڑا منحوس ہے، جو بھی صبح صبح اس کی شکل دیکھتا ہے شام تک وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسے ہے تو ہم خود ایک مرتبہ تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ منحوس ہے کیا۔ چنانچہ دوسرے دن فیصلہ ہونے والا تھا، تو بادشاہ نے کیا کیا کہ ایک دن جب فیصلہ دینا کہا تھا کہ میرے حجرے کے باہر دروازے پر اسے ٹھہرا کر دینا، جب میں صبح اٹھوں گا تو دروازہ کھولتے پہلے اسے دیکھو۔ لہذا بادشاہ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ سامنے آیا اسے دیکھ لیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ تو دربار میں اسے لے کر پیش کیا جائے تاکہ فیصلہ دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کیا کیا، اندر حجرے میں واپس آیا اور اس نے تیاری کی، اپنے سارے لباس پہنا، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی جوتا پہننے کے لیے اس نے پیر اس کے اندر ڈالا تو ایک زہریلے بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ اب ہونا کیا تھا، بادشاہ کی چیخ نکل گئی، سارے دربار کے سپاہی، سارے لوگ وزراء سب جمع ہو گئے۔ بہرحال حالت مرنے کے قریب ہو گئی۔ آخر میں طبیب کو، حکیم کو بلایا گیا، اس نے علاج و معالجہ کیا، کئی دن گزر گئے۔ اب گزرنے کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا فیصلہ کرنا ہے، یہ منحوس ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، جس کی شکل دیکھنے کے بعد آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، جس دن آپ کو فیصلہ دینا ہے، صبح صبح جس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب کچھ دن گزرے، اچھا ہو گیا، اس وقت کی بات۔ اس کے بعد جب اسے لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تیرے ساتھ تجربہ ہو گیا، میرے کئی دن بستر علالت پہ گزر گئے، بستر مرگ پر ہوتے ہوتے بچاؤں، یعنی مرنے کے قریب پہنچتے پہنچتے بچاؤں، لہذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تجھے اس شہر سے باہر کر دیا جائے گا اور تجھے اس طرح کی سزائیں دی جائے گی۔ بہرحال جب یہ ہوا تو اب وہ شخص گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر ذات کو، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ وہ رونے لگا، مغموم ہو گیا، اور سزا تو سن لیا، معلوم ہے اس کی کوئی چلنے والی نہیں ہے، لہذا اسے سپاہی پکڑ کر بیڑیاں ڈال کر چلے جانے لگے۔ اتنے میں ایک وزیر کو رحم آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر جان کی امان دی جائے تو میں کچھ عرض کروں اور اس کو روک دیا جائے جسے لے جایا جا رہا ہے، منحوس جسے کہا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے روک دو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس وقت تو چہرہ آپ نے اس کا دیکھا تھا، بچھو نے اسے ڈنک لیا، لیکن آج واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ صبح جب اس کا سامنا آپ سے پہلے ہوا، یعنی جب اسے آپ کے پاس لایا جا رہا تھا اس سے پہلے ہی جب آپ محل کے باہر نکلے اور یہ قید خانے میں تھا تو پہلی نظر آپ کی اس کی نظر آپ پر پہلے پڑی، اس نے پہلے آپ کو دیکھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اس وقت تو منحوس یہ تھا جسے دیکھنے سے آپ کو بچھو نے کاٹا تھا، لیکن اب آج اس کے حق میں آپ منحوس ہو چکے ہیں کہ یہ جو ہے اٹھتے ہی صبح قید خانے کے اندر سے صبح آپ کو دیکھا ہے۔ یہ تو آپ تو اس سے زیادہ بڑے منحوس ہو گئے، اس لیے کہ اسے طرح طرح کی کھولنے برسائے جائیں گے، سزا دی جائے گی، بعد میں بے یار و مددگار غیر آباد علاقے میں شہر کے کوسوں دور پھینک دیا جائے گا جہاں کھانا پانی کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ تو آپ منحوس ہو گئے اس کے لیے۔ تو بادشاہ کو فوراً عقل آئی، اللہ کی طرف سے توفیق ملی، کہنے لگا کہ وزیر میں نے بات کو بڑے اچھے سے جان لیا،
تم جو کہنا چاہتے تھے آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی انسان ایک دوسرے کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا. یہ تم نے بات بڑے اچھے انداز میں مجھے سمجھا دی ہے. چنانچہ فرمایا پھر یہ جو اعلان ہوا بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہو گیا کہ اب اس شخص کو کسی طرح کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اسے اپنے گھر کو واپس بھیج دیا جائے گا. تو حاضرین کرام تو اس طریقے سے ان باتوں کو ہم جو آج سمجھ رہے ہیں اگر ان باتوں کو الٹا کر دیکھیں, ان باتوں کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر سمجھے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس سفر المظفر کے مہینے کے متعلق جو ہمارے معاشرے میں غلط خیالات ہیں ان کا خاتمہ فرمائے اور اپنے رب پر اپنے حبیب پر سچا اور پکا ایمان مضبوط ایمان رکھنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.